خواجہ فاطمہ خواجہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں بالکل مختصر بات کروں گی اور سپلیمنٹری ڈیمانڈز کے اوپر بات کروں گی. 4 چیزیں ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، جس میں ہمیں انیشلی کہا گیا کہ کرونا کی مد میں ہم نے 1200 ارب کا پیکج دیا ہے. جناب اسپیکر، کرونا آیا، بالکل آیا، وہ کیسے ہینڈل ہوا یا مس ہینڈل ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. مگر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ کہتا ہے کہ کرونا کی مد میں صرف 500 ارب خرچ کیا گیا ہے، جبکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ 1200 ارب روپے کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے. تو یا تو ہمیں بتا دیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ سچ بول رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو 1200 ارب کا پیکج تھا، اس میں ویٹ پروکیورمنٹ ڈال دی گئی 280 ارب کی، جو کہ صوبوں نے ویسے ہی کرنی ہوتی ہے. 100 ارب کے ٹیکس ریفنڈ ڈال دیے گئے، جو کہ ایف بی آر کو گرانٹ دی گئی، جبکہ یہ ایف بی آر کے ریونیو سے نکلنے چاہیے تھے. جناب اسپیکر، یہ جو چیزیں ہیں جن کے کرونا کو ایکسکیوز بنا کے جو سپلیمنٹری بجٹ جو ہے یا استعمال کیا گیا یا اوور اینڈ ابو جو بجٹنگ کی گئی ہے، اس کا یہ کلیئرلی ایک انڈیکیشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انکمپیٹنٹ تھی ان ٹرمز آف پلاننگ، پراپر فسکل مانیٹری پالیسی بھی، پراپر اکنامک پلاننگ کے لیے بھی، اور جو کرونا کے لیے میجرز لینے تھے اس کے لیے بھی انیپٹ تھی. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب اسپیکر، کرونا پہ بات ہو رہی تھی کہ 1200 ارب حکومت کلیم کرتی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اینول ایئر کے اندر، فائنینشیل ایئر میں 500 ارب جو ہے وہ ٹوٹل کرونا کی مد میں خرچ ہوا. تو اگر ہمیں سمجھا دیا جائے کہ یہ ایڈیشنل 700 ارب کدھر گیا اور کیوں کلیم کیا گیا اور اس کی کیا ایکسپینڈیچر تھی. احساس پروگرام کے اوپر ان کے وزراء نے بھی اور ان کے تمام اراکین نے بھی ضرور بات کی اور کہا گیا کہ ہم نے غربت ختم کرنے کے لیے جو احساس پروگرام لانچ کیا، یہ ہسٹوریکل ایک پہلی دفعہ پروگرام اتنا بڑا لانچ کیا، جبکہ یہ بھی مس گائیڈنگ ہے عوام کے لیے اور ایوان کے لیے. جناب اسپیکر، احساس پروگرام میں ہی جو ہے وہ یوتھ لون بھی ڈال دیا گیا، بزنس لون بھی ڈال دیا گیا، انٹرسٹ فری لون بھی ڈال دیا گیا، یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ڈال دیا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ڈال دیا گیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر سال بجٹ ہو رہی تھی، اور ان کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک احساس پروگرام کا نام دے دیا. بلکہ اس کو مزید مس مینج اس طرح کیا کہ جو غریب عورتیں ہیں جن کو وسپ کے ذریعے کیش ٹرانسفر گھروں میں دیے جاتے تھے، ان کو آپ نے کیش سینٹرز میں بلا کے ان کو کرونا ہاٹ سپاٹس بنا کے وہاں پہ ان کی ڈگنیٹی کمپرومائز کر کے ان کی لائنیں لگا کے ان کو 12-12 ہزار روپے دیے. تو جناب اسپیکر، پھر یہ جو احساس پروگرام ہے اس میں ایڈیشنل ایسی کیا بات تھی یہ بھی ہمیں ایکسپلین کر دیا جائے. کہ اس میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سروے کی بات کرتے ہیں کہ 8 لاکھ لوگ غلط تھے، یہ سروے 2018 میں جناب اسپیکر مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو بجٹ بھی کر کے گئی تھی اور اس کا ایک فیز کمپلیٹ بھی کر کے گئی تھی. اور جن محترمہ نے یہ اب رول آؤٹ کیا ہے وہ تب بورڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ٹو لیٹ ٹو رول آؤٹ بیکاز اب الیکشن آنے والا ہے. اور اس حکومت کے آتے ہی ایک سیاسی اس کو جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا. اور آج جو ہمیں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ ڈی سیز کے تھرو یا کس کے تھرو جو ہے وہ لسٹیں بنتی ہیں احساس پروگرام کی، کس کو وہ پیسے دیے جا رہے ہیں، ٹائیگر فورس کا کیا رول ہے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. جو الیکٹرانک سسٹم ڈیولپ کیے گئے تھے وہ تہس نہس ہو گئے ہیں، ان کو استعمال کرنا بند کر دیا گیا ہے. ورلڈ بینک اپرووڈ جو ایک سسٹم تھا جس کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا تھا وہ ابینڈن کر دیا گیا ہے. تو یہ لسٹیں کون بنا رہا ہے، احساس پروگرام کی ڈسبرسمنٹ کیسے ہو رہی ہے، اس میں ایبسولوٹ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے. جناب اسپیکر، پھر ایک چیز جو اور امپورٹنٹ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام پہ تقریباً 11.25 ارب ایک جگہ ہے اور ٹوٹل آپ اس کو ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے ایم این ایز کو اور وزراء کو جو ہے وہ ڈسکریشنری ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ایس ڈی جیز کے نام پہ دے کے نوازا گیا ہے.
ایک ایسا وقت جب پینڈیمک آیا ہوا ہے اور ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ آلریڈی سفر کر رہی ہیں اور ہمارے اوپر ایک ایڈیشنل بوجھ ہے اکنامکلی بھی اور ہیلتھ وائز بھی، تو اس سال کے اندر آپ اگر 15 ارب کا سپلیمنٹری گرانٹ مانگ رہے ہیں ایس ڈی جیز کی مد میں اور اپنے حلقوں کی چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو یہ جو ہے وہ زیادتی بھی ہے، اور میرے خیال سے کہ کیونکہ یہ باقی کے اراکین کو نہیں دیا گیا یا ان کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کلیم کرنے کی، تو اس کے اوپر بھی ہمیں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اسمبلی کو ان کو دینی چاہیے. اور یہ گرانٹ اسمبلی کی اجازت کے بغیر دیا گیا ہے اور اب اس دینے کے بعد جو ہے وہ اجازت مانگی جا رہی ہے. پیٹرولیم ڈویژن میں ڈیمانڈ نمبر 30 جو ہے جناب اسپیکر، اس میں 1.8 بلین ایشیا پیٹرولیم کو دیا گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میری انفارمیشن میں کمی ہو، لیکن اگر بتا دیا جائے کہ یہ 1.8 بلین ایشیا پیٹرولیم کس مد میں دیا جا رہا ہے اور کس پرپز کے لیے دیا جا رہا ہے تو تھوڑی کلیریفیکیشن ہو جائے گی. پیج نمبر 6 پہ سے ڈیمانڈ نمبر 4 ہے کیبنٹ ڈویژن کی، اور اس پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی. 1 ارب روپیہ ٹورزم کو دے دیا گیا. جناب اسپیکر، پوری دنیا میں ٹورزم بند ہو گیا. کرونا آیا، پوری دنیا میں جو ممالک ٹورزم پہ بیس کرتے تھے ان کا بھی ٹورزم بند ہو گیا. تو پھر ہم نے 2019-20 کے فائنینشل ایئر میں ٹورزم کے اوپر 1 ارب ایڈیشنل خرچہ کیسے کر دیا جو بجٹڈ بھی نہیں تھا. اور وہ جو ٹورزم ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہوئی، اس کا کوئی فائدہ ہوا، کوئی ریونیو جنریٹ ہوا؟ آپ نے اس کو انیشلی بجٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو ایک کرونا پینڈیمک کے بعد اب آپ اس کے اوپر 1 ارب جو ایکسٹرا مانگ رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، اس پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل دے دی جائے. آخری بات جناب اسپیکر، جو سپر اینویشن اور پینشنز جو ہیں اس کی مد میں 43 ارب روپیہ جو ہے وہ ایکسٹرا ڈیمانڈ کیا گیا ہے. کون سا ملک ہے جس کو اپنی پینشنز اور پینشنرز کا نمبر نہیں پتا ہوتا؟ اور یہ کون سی حکومت ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا 1 سال کے اندر ٹوٹل پینشنز کا کتنا ریکوائرڈ بجٹ ہے، کہ 1 سال بعد 43 ارب روپے ہمیں زیادہ مانگنے پڑ رہے ہیں؟ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی جو پولیٹیکل سپیچز کرتے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو ہم باتیں کر دیتے ہیں کہ ہم فریز کر رہے ہیں، لیکن جب اصل میں آپ ڈاکیومنٹس کھول کے پڑھتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ سچ نہیں ہوتی اور عوام سے جھوٹ بولا گیا ہوتا ہے؟ جناب اسپیکر، یہی چند گزارشات تھی. امید ہے کہ ہمیں اس کا جواب ملے گا. تھینک یو.